شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پروڈکشن اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین، فلسطینیوں کے اوپر کیا کیا قیامت گزر گئی ہے، کیا کیا ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، لیکن امت مسلمہ ہے کہ وہ خواب غفلت کے جو مزے ہیں اس سے بیدار ہونے کی وہ کوشش ہی نہیں کر رہے۔ یعنی کہ ایک تو بڑے انہیں بچے بھی نظر نہیں آ رہے۔ آپ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ ایک منفرد ظلم ہے۔ ظلم کی جتنی اقسام جو ہیں وہ اسرائیلی فوج نے ایجاد کی ہیں، اتنی شاید ابلیس نے بھی نہ کی ہوں، کہ جو نہتے مظلوم بھوکے پیاسے فلسطینی غزہ کے اندر امدادی ٹرکوں سے امداد کا کھانا لینے کے لیے جمع تھے، جن کے پاس سونے کو چھت نہیں ہے، بچھانے کو بستر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، وہ ان ٹرکوں کے طرف اس لیے جمع ہو گئے تھے آس پاس کہ یہاں سے ہمیں کھانا ملے گا، ہم پانی پی لیں گے۔ تو اسرائیلی فورس نے ان نہتے مظلوم بے بس بے کس فلسطینیوں کے اوپر بمباری شروع کر دی، فائرنگ شروع کر دی، جس سے 100 سے زائد جو فلسطینی وہ شہید ہو گئے ہیں اور بے شمار درجنوں زخمی ہو گئی ہیں۔ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے 7 اکتوبر کے بعد یہ تنازع شروع ہوا ہے، 30,000 سے زائد جو فلسطینی وہ شہید ہو گئے ہیں اور 80,000 سے زائد جو زخمی ہیں۔ 30,000 شہید، 80,000 زخمی، یعنی کہ 1 لاکھ سے اوپر یہ زخمی اور شہید ہونے والوں کی تعداد ہو گئی ہے۔ اب غزہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 22 سے 23 لاکھ ہے، کم و بیش۔ اب آپ اسے اگر ملٹی پلائی کریں، اسے تقسیم کریں 22 لاکھ کو 1,10,000 کے اوپر، تو کوئی فیملی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی شخص شہید یا زخمی نہیں ہے۔ اور یہ کتنے پرسنٹ تعداد بن رہی ہے ٹوٹل آبادی کی، یعنی کہ اس صدی کا سب سے بڑی یہ نسل کشی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بمباری کر دی جاتی ہے۔ جب وہ خیرات کا، وہ امداد کا، پانی پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کے اوپر بمباری کر، اسی طرح بچوں کے اوپر بھی بمباری کی گئی تھی۔ اچھا، جب انہیں شہید اور زخمی کیا جاتا ہے تو بعد میں جب زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے تو پھر اس ہسپتال کے اوپر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے، اس ہسپتال کو بھی نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ پہلے زخمی کرتے ہیں خود جان بوجھ کر، پھر انہیں پہنچا دیتے ہیں ہسپتال اور پھر وہاں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور امت مسلمہ بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ شروع پہ آپ دیکھیں کہ ایران نے بڑے سخت بیان دیے تھے، اب وہ بھی کوئی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ امت مسلمہ کے اندر ترکی بڑا چیمپئن ہے، پاکستان اٹامک قوت ہے، سب فلاپ، سب ٹھس ہو گئی۔ اب تو کوئی مذمتی بیان بھی نہیں جاری کرتا کہ امریکہ اور اسرائیل ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اب غزہ کی جو سب سے زیادہ آواز ہے وہ روس اور چین جیسے غیر مسلم ممالک نے اٹھائی ہے۔ انہوں نے دوروں کی دعوت دی تھی حماس کی قیادت کو، انہوں نے ملاقاتیں کی تھی، انہوں نے ٹریننگ اور اسلحہ پیسہ فراہم کیا، انہوں نے مدد دی ہے۔ مسلمان ممالک نے تو کچھ بھی نہیں کیا فلسطینیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کی ہے تو وہ فلسطینیوں نے کی ہے، اور تو کسی نے نہیں کی۔ اب جو صدر جو بائیڈن ہے وہ تو بڑے پر امید امریکن کہ منڈے تک، سوموار کے دن تک امن معاہدہ ہو جائے گا، عارضی جنگ بندی ہو جائے گی۔ روزوں سے پہلے امریکہ کی بڑی کوشش ہے کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ غزہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے کتنا لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ پورے کا پورا غزہ ملبے کا ڈھیر ہے، یہ دنیا کا سب سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ اب جو حماس ہے اس نے اس کے جواب میں لبنان کے علاقوں سے اسرائیل کے اوپر میزائلوں کی بارش کر دی۔ لبنان کے اندر حزب اللہ کی مدد سے حماس نے کچھ اپنے دفاتر وغیرہ قائم کیے، وہاں سے جو تنظیم کو ہے نئے اسلحے سے، نئی ٹریننگ سے اور نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ تعداد کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے پہلے حماس کے پاس ٹوٹل جو جنگجو تھی ان کی تعداد 30 سے 35 ہزار تھی، اب ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے، ایران فنڈنگ کر رہا ہے۔
حزب اللہ مدد فراہم کر رہا ہے، جگہ فراہم کر رہا ہے۔ تو اب جو اس سے کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک، کہ حماس کی طرف سے لبنان کے اندر سے انہوں نے جو میزائل اور راکٹ داغے ہیں، یعنی کہ غزہ سے کے علاوہ بھی اسرائیل کے آس پاس کے علاقوں دوسرے ممالک کے اندر بھی حماس کے جنگجو موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کی قیادت نے ایک اور بڑی اپیل کی ہے فلسطینی مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے، کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف مارچ کریں رمضان میں۔ دیکھیں صہیونی فورس نے جو مسجد اقصی کے اندر رمضان کے دوران مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، تو حماس نے اپیل کی ہے کہ تمام فلسطینی مسلمان جو ہیں اس محاصرے کو، ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے مسجد اقصی کی طرف مارچ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔